سوچو آنکھیں دی کی وجہ غور سے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والی کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی، جس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، وہی بے وفا ہے. ایک جوانی رہنا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا. ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا برداشتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا محتاج ہے. مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں، تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا. اسی دنیا کے ہو رہتے ہو. حالانکہ آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی بناتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے رنگ کے پیچھے جاتے. اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں 5 ہجری کا معاملہ ہے، اور کہ اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب میں بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج تاج کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کی. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے جو قوت دی ہے اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو پھیلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بايعوا محمد على الجهاد ما بقي ولا بدا. جو اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو لوگ پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس میں ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے، یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آ
مراد منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے اصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمد کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ آیت آپ دیکھتے اور اس کے بعد یہ بھی سنتے کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے، لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت ناتر، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے علاوہ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو محبوس کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھاؤ، تمہارا ایک آقا ہے جس کے تم نمک کھاؤ، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حلالی کے اوپر جگہ رہنا، دیکھنا نمک حلالی نہ ہو، جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے۔ تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جوان مردی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، زبان پر یہ لفظ جاری ہے، لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ سبتے کا راہ، یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے مالک، اور مالک سامنے جو آئے تلک الاولیاء قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی، بعد ان کا حال یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے جو ان کے پاس، ان کے ایکسپیرئنس کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا ڈالا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہمیں سالت میں ان کے سامنے سفر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے، فرمایا عالم یہ ہے، یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور اراد الفتنہ ابینا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر مشرک بنا لیں، ابینا ہم انکاری ہے، لیکن مالک معاملہ سچ ہے، پاندرم سکینت کرے گا، تو پروردگار عالم سب ان کے سامنے ہم آ گئے تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا، اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب
آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے دین کے علمبرداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ اللہ شمارا، مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ جس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں فخر انصار والمہاجرہ، تو میرے آقا میرے مالک تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال دھوتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں، تو مالک ان کو معاف کر دے پروردگار اعظم. یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے، تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں ڈال کر. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس رات کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں. کہیں کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ بیٹھے. وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ رات اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے. وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی ارادی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں اب تو درہم ہے، وہ گویا
سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں. چھوٹی سی یہ مخلص آواز ہے مجاہد صفت عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ دیکھیے کس خلوص کے ساتھ انہوں نے ایمانداروں کو اکٹھا کیا تھا اور ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے وہ جماعت تیار ہو رہی تھی، مخلص مومنوں کی جماعت، جس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی ایمان خالص کے اوپر اور اللہ کی محبت کے اوپر اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. بس اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا حاصل کرنے کا شوق ہے، نہ کوئی مقام حاصل کرنے کا، اور نہ کوئی اور معاملہ ہے. اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے تھے صحابہ اکرام کے واقعات سنا کر. اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1986 دسمبر 1986 میں فوت ہوئے، اور اس کے بعد جو ساتھی تیار کیے تھے وہ اسی راستے پر آگے بڑھ رہے تھے. محمد حنیف کو اس کا امیر بنایا گیا اس جماعت کا. کچھ عرصہ تو معاملہ چلتا رہا، لیکن جماعت جب اور زیادہ منظم ہوئی، اور یہی بنیاد تھی کہ ہمارا نظم و ضبط بہت مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک نظم و ضبط نہیں ہوگا، امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، یہ قافلہ آگے نہیں چل سکتا ہے. تو اس پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اس بنیاد کو بھول گئے کہ یہ سب کچھ آخر کیوں کیا جا رہا ہے. صرف اکیلے مالک کی رضا، صرف اکیلے مالک کی بندگی، اور صرف اکیلے اللہ کی کبریائی اور اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ جماعت بنی ہے، یہ نظم بنا ہے اور یہ امیر بنایا گیا ہے. اس چیز کو بھول گئے، اور آہستہ آہستہ امیر کی محبت اتنی غالب آ گئی، جماعت کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو پیچھے کر دیا. محمد حنیف نے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا، اور 2017 کے اندر آ کے جب اس کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا اور سجدہ تعظیمی کے شرک کو اس نے جماعت کے اندر شامل کر کے پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے اس نے منوایا، اور سارے کے سارے جو لوگ تھے، اکثریت، عظیم اکثریت، وہ اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور بہت کم لوگ بچے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا وقار تھا، عزت تھی اللہ کی، اور اس نقطے کے اوپر وہ جو ہے نظریں جمائے ہوئے تھے کہ یہ جماعت تو ہم نے اللہ کے وقار کے لیے بنائی تھی. کیا جماعت اس لیے بنائی تھی، امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ جب مال تھوڑا سا اکٹھا ہو جائے، لاکھوں کی بجائے کروڑوں میں مال ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو مخلص ساتھی تھے ان کو پیچھے کر دیا محمد حنیف نے، اور مولوی ٹائپ لوگوں کو جماعت کے اندر لا کے سارے نظم کا شکنجہ ان کے حوالے کر دیا. کہیں خلیل الرحمان ہے، کہیں عتیق الرحمان ہے، حتیٰ کہ مرکز کے اندر بھی، کیواڑی مرکز کے اندر انہوں نے ایک پشاور کا مولوی وہاں بٹھا دیا. اور جتنے بھی یہ، چاہے وہ منور سلطان ہو یا خود محمد حنیف، چونکہ تبلیغی جماعت سے نکل کے آئے ہوئے تھے، وہی مولویانہ انداز تھا، تو مجاہدانہ انداز ان کے اندر ڈاکٹر عثمانی والا نہیں تھا، وہ للہیت نہیں تھی. بس چند لوگوں کو، یعنی جو ان کے مزاج کے مطابق بات کریں وہ گویا دیندار ہیں، اور جو اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان عقیدے کی بات کریں وہ ان کو چبھتے تھے. تو اس طرح ان کی بربادی آئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، ایمان خالص کے اوپر جو قائم ہیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، وہ دوبارہ منظم ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ارادے یہی ہیں، اسی شمع کو ہم آگے جلائے رکھیں گے، اس کو بجھنے نہ دیں گے. چاہے تعداد ہماری کم رہے گی، یہ وسائل بھی بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے اوپر ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی آنکھوں سے دکھایا کس طرح فرقہ بنتا ہے، کس طرح طاغوت بنتا ہے. محمد حنیف نے پوری طرح ایک طاغوت کی شکل اختیار کر لی ہے، کیونکہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے. جو بھی ایمانداروں کی طرف آتا ہے، اللہ کے سجدے کا قائل ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے کہ خبردار، ارشد کرملائی سے بالکل جو رابطہ رکھے گا اس کے اوپر بھی یہ پابندی لگاتا ہے کہ اس سے کوئی چیز بات چیت نہ کرو. چند دن پہلے بھی یہ خبر وہاں کراچی سے آئی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، چونکہ اندر جاسوس چھوڑے ہوئے اس نے مختلف گروپوں کے اندر، کہ جو بھی ایمان خالص کی طرف آئے گا اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عقیدہ ہوگا، یہ اس کے اوپر پابندی لگاتا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، وخروا لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے وہ گر گئے، سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا شکر گزاری کے طور پر. لیکن محمد حنیف نے اپنی
تفسیر کے اندر جو انہوں نے دعوت القرآن کے نام سے جلد دوم کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے 100 نمبر آیت کے اندر تفسیر کے اندر اس نے شرک کو داخل کر دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک کے پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے سجدہ ریز ہو گیا، یہ ایسا کفر ہے، ایسا انکار ہے، پوری کتاب کا انکار ہے، سارے انبیاء کی دعوت کا انکار ہے، قرآن کی نص کا انکار ہے۔ اور بے شمار آیات کی زد میں اب یہ آ گیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی تو اس میں تضاد ہوتا، تو یہ ایک تضاد ان کے دماغ میں آ گیا، حالانکہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کریں، بس صرف بیچ میں ایک سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہو گیا، تو بتاؤ اس کو تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اللہ پر الزام لگانا کہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی رضا اس میں تھی، اللہ کی آزمائش کی انہوں نے اللہ کی رضا کا نام دے دیا۔ یہ آزمائش ہوئی ہے ان کی پہلی دفعہ ایک بڑے لیول کے اوپر کہ کتنے تم اپنے ایمان عقیدے میں پختہ ہو، اور یہ پختگی کا امتحان تھا جس میں یہ کمزور ثابت ہوئے اور انہوں نے مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، جو ایمان کے اوپر قائم رہے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو محمد حنیف کی بات مان کر ایمان سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا۔